کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمان، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطانے لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو جمع ہونا شب برات کے عنوان سے ہے۔ اس مبارک رات کے جو ہے کئی نام جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک تو لیلۃ البراءہ، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ لیلۃ کے معنی رات، براءہ معنی چھٹکارا۔ لیلۃ البراءہ چھٹکارے کی رات، آزادی کی رات، یعنی جہنم سے آزادی کی رات۔ اور دوسرا اس رات کا نام ہے لیلۃ التوبہ، یعنی توبہ کی رات۔ اور اس تیسرا جو ہے اس آیت کا، اس رات کا نام ہے لیلۃ الصک، یعنی جہنم سے آزادی کے پروانہ، آزادی کا پروانہ دیے جانے کی رات۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ دیے جانے کی رات۔ تو عزیزان محترم، خواہ وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہو، یا توبہ کا معاملہ ہو، یا جہنم سے آزادی کا معاملہ ہو، یہ تمام معاملات کی بنیاد رحمت الہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب بندے پر ہوتی ہے تو اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزادی بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے اعمال کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کو ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بھی بناتا ہے۔ تو لہذا رحمت الہی بہت بڑی چیز ہے، اور رحمت الہی جو ہے نا بہت اہم چیز ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی رحمت الہی کا ایک مظہر ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک جھلک ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت کے بہت سے نام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کے مبارک نام ہیں، تم ان ناموں کے وسیلے سے اللہ رب العزت کو پکارا کرو۔ اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں، ان ناموں کے اپنے معنی بھی ہیں، اپنا مفہوم بھی ہے، اور اپنی ایک شان بھی ہے، اپنی ایک شان بھی ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت کے تمام ناموں میں سب سے ممتاز جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اہم نام ہے، وہ ہے رحمان اور رحیم ہے، وہ ہے رحمان اور رحیم ہے۔
چنانچہ آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی بھی آیت کا ایک ٹکڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن کریم کی ہر صورت میں بھی آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رحمان کے نام سے ہی سورہ رحمان بھی جو ہے نا آپ کو ملتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی تمام کئی نعمتوں کا جو بے انتہا نعمتوں کا ذکر فرمایا، تو نعمتوں کا عطا کیا جانا بھی رحمانیت کی شان ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں میں سب سے ممتاز جو صفتیں ہیں، سب سے جو ہے نا نمایاں جو صفتیں ہیں، وہ دو صفتیں ہیں رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم۔ اب رہا فرق کیا ہے رحمان اور رحیم میں؟ رحمان کی تعریف یہ ہے، رحمان کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں ہر مخلوق پر رحم کرنے والا، خواہ وہ جو ہے نا مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، دہریہ ہو، کمیونسٹ ہو، کس مومن ہو، دنیا میں ہر مخلوق پر رحم کرنے والا اور آخرت میں مومنین پر رحم کرنے والا رحمان ہے۔ رحمان کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں ہر مخلوق پر رحم کرے، وہاں امتیاز نہیں ہے، مذہب کا کوئی امتیاز نہیں ہے، مذہب کا کوئی وہاں پر جو ہے نا معاملہ نہیں ہے، بل کیسے ہے وہی بتاؤں گا میں آگے آپ کو۔ تو جو ہے نا کہ وہ رحمان کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت دنیا میں ہر ایک کے لیے عام ہو، اس کی رحمت سے کوئی بھی چوکا ہوا نہ ہو، چھوٹا ہوا نہ ہو، تو یہ رحمان ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کا رحم کرنے والا ہے، وہ ذات جس کی رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہو، جس کی رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہو۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ رب العزت مومنین کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ تو رحمان کی رحمت عام ہے، دنیا میں عام ہے، آخرت میں صرف مومنین کے لیے ہے، اور رحیم کی رحمت جو ہے وہ دنیا میں بھی ہو کہ آخرت میں بھی ہو، وہ صرف مومنین کے لیے ہے، صرف مومنین کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام مخلوق پر جو ہے نا عام ہے، تمام مخلوق پر عام ہے، اور اللہ رب العزت کسی چیز کا پابند نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی چیز کا پابند نہیں ہے، وہ شان بے نیازی رکھنے والا ہے، غنی الحمید کی شان رکھنے والا ہے، اس پر مخلوق کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ وہ پابندی لگانے والا ہے، وہ خود پابند نہیں ہے کسی چیز کا، وہ سب کسی پر، لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر مخلوق کے حوالے سے یہ لازم کر لیا ہے کہ اس کے غضب اور اس کے غصے سے زیادہ مخلوق پر اس کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ لوح محفوظ میں مسلم شریف کی دو روایتیں ہیں، مفہوم تقریباً ایک ہی ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اور ایک حدیث میں، اسی حدیث میں ہے کہ اسی کتاب کی مسلم شریف کی سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب اور غصے پر مقدم ہے، میرے غضب اور غصے پر مقدم ہے۔ تو دیکھیے یہاں غضب بھی اللہ کی صفت ہے، رحمت بھی اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ مخلوق کے معاملے میں غضب سے زیادہ رحمت سے کام لیتا ہے، غضب سے زیادہ رحمت سے کام لیتا ہے، ورنہ اگر وہ غضب سے کام لیتا تو اگر ہمارے اعمال کے لحاظ سے دیکھا گیا تو ایک گھونٹ پانی کے بھی ہم حقدار نہیں ہیں۔ یہ اس کا کرم ہی ہے کہ ہماری ہر خطاؤں پر عطا فرما رہا ہے، ہماری خطاؤں کو چھپا رہا ہے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما رہا ہے، اور زندگی بھر کا بھی گناہگار کوئی نہ ہو، اگر آنکھوں سے ایک قطرہ پانی اگر بہا دیتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، ہر چیز کو عام ہے، ہر چیز کو، انسان ہی نہیں ہر مخلوق کو میری رحمت کیا ہے، عام ہے، ہر مخلوق کو میری رحمت آئے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا جو رب ہے، پروردگار ہے، وہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی،
اگر وہ تم گناہ کرتے فوراً اگر تمہارا مواخذہ کر لیتا تو دنیا میں ہی تمہیں سزا مل جایا کرتی تھی اور دنیا میں ہی تم برباد ہو جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، گناہ کے فوراً بعد تمہیں سزا نہیں دی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، کہ بلکہ اللہ نے مہلت دی قیامت تک اور تمہارے گناہ کا جو ہے نا عذاب، تمہارے گناہ کی سزا کو آخرت تک مؤخر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ تم توبہ کر لو، تاکہ تم گناہوں سے جو ہے نا توبہ کر لو، تاکہ تم جو ہے نا گناہوں سے بخشش اللہ سے طلب کرو، پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ پھر بھی ایسی متبرک راتیں بھی رکھی تاکہ جو ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کم از کم تم رجوع ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرو، تو پھر اللہ رب العزت تمہارے گناہ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تمہارا پروردگار بہت وسیع اور کشادہ رحمت رکھنے والا ہے، بہت وسیع اور کشادہ رحمت رکھنے والا ہے۔ کیسی ہے اس کی رحمت میں آپ کو بتلاتا چلو۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے اس نے 99 حصے 99 جو حصے ہیں وہ 99 حصے وہ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھے ہیں، صرف ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے۔ کتنے؟ 99 حصے اس نے آخرت کے لیے اٹھا رکھے ہیں، صرف ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے۔ اس ایک حصے کا اثر یہ ہے، اس ایک حصے کا اثر یہ ہے کہ انسانوں میں، جانوروں میں جو رشتوں کی محبت پائی جاتی ہے وہ اس رحمت کا اثر ہے۔ ماں اور بیٹے میں جو رحمت کی جو محبت پائی جاتی ہے، بھائی بھائی میں جو محبت پائی جاتی ہے، بیوی اور شوہر میں جو محبت پائی جاتی ہے، یہ جو محبت کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں اس ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ اتنا ہی نہیں عزیزان محترم، کفار و مشرکین جو اللہ کے دشمن ہیں، کوئی اللہ کا منکر ہے، کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ انہیں دنیا میں ہر راحت دے رہا ہے، راحت دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، انہیں دولت دے رہا ہے، انہیں جو ہے نا حکومت دے رہا ہے، اقتدار دے رہا ہے، یہ بھی اسی ایک رحمت کا حصہ ہے، اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اور مومن جب گناہ کرتا ہے تو گناہگار مومن ہے تو اس کو توبہ کے مواقع، شب برات، شب قدر جیسے اعمال کی زیادتی اور توبہ کے مواقع فراہم کرنا بھی یہ اسی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر وہی پروردگار مومنین کو کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ بندو، گناہگار بندو، جو تم جو ہے نا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اگر تم گناہگار ہو چکے ہیں تو یہ ذہن میں رکھو کہ یقیناً تم نے گناہ کیا ہے، لیکن ایک پروردگار بھی ہے جو تمہیں بخشنے والا ہے، تو لہذا اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو، اس کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، گناہگار بندوں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے گناہگار بندو نہیں کہہ رہا ہے، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے گناہگار بندو کہہ رہا ہے، اے گناہگار بندو نے میرے گناہگار بندو، تم جو ہے نا اگر گناہ کر چکے ہیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ہے نا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ کوئی بخشنے والا رب بھی ہے، اسی لیے مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی بخشنے والا، علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، کیا میرے بندے نے یہ جان لیا، کیا میرے یہ بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک پروردگار بھی ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو لہذا معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ جب دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر جو ہے نا بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو بخشنے والا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، لہذا پھر معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے معاف فرما دیتا ہے، جب بھی گناہ کرتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو میں بخشنے والا ہوں، اس کا یہ امید ہے، تو لہذا اس امید پر ہی تو وہ مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ مجھ سے اگر بخشش کی امید نہ ہوتی تو پھر مجھے کیوں پکارتا تھا؟ تو جب وہ امید سے مجھے بخشش کی پکار رہا ہے تو پھر میرا کام یہ ہے کہ اس کو بخشنا ہے، تو لہذا اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت بندے کے اندر امید پیدا کرنا، توبہ کی توفیق دینا اور اس کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق دینا، یہ بھی اس ایک رحمت کا اثر ہے جو دنیا میں رکھی گئی ہے، جو دنیا میں رکھی گئی ہے۔ اور عزیزان محترم،
5 وقت کی نماز ہے. 5 وقت کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ 1 صف 2 صف ٹھیک ہے. وہی جمعہ میں مسجد فل رہتی ہے، اگرچہ کہ خطبے کے وقت کیوں نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. مسجد جمعہ میں فل رہتی ہے. ہر روز عشاء میں جو ہے نا 1 صف 1.5 صف رہتے ہیں، لیکن شب برات، شب قدر، شب معراج میں مسجد بھری ہوئی رہتی ہے. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ رغبت، ان راتوں کی رغبت، ان دنوں کی رغبت، ان دنوں کا لگاؤ کس نے ڈالا دل میں؟ وہ اللہ نے ڈالا، اور وہی وہ ایک رحمت کا جو حصہ ہے اسی کا اثر ہے. متبرک شبوں سے محبت، متبرک دنوں سے محبت، نیک اعمال سے لگاؤ، یہ جو کیفیت انسان کے اندر ہے وہ بھی اسی ایک رحمت کا حصہ ہے جو 99 رکھ کر ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے اس کا حصہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک رحمت کا یہ حصہ ہے جو اللہ نے دنیا میں دی ہے، تو پھر آخرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ پھر آخرت میں 99 ہے، 99 رحمت آخرت کے لیے، پھر ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اندازہ لگا لیجیے. تو عزیزان محترم، تو اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ہمیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہو رہا؟ پورے لچے کام کر لے رہے، اللہ کریم بول دے رہے. معافی غلطی کی ہوتی ہے، بدماشی کی نہیں. خیر اللہ کے پاس بدماشی کی بھی معافی ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ حقوق اللہ میں سے ہو. لیکن اگر حقوق العباد میں سے ہے تو پھر وہ بھی معافی نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی حق تلفی آپ نے کی ہے وہ معاف نہ کر دے. اپنا معاملہ ہے تو پھر بھی وہ معاف کر دے گا. تو لہذا عزیزان محترم، اللہ کریم ہے، رحمان ہے، تو یہ سمجھ کر جو چاہے کرتے چلے جاؤ نہیں. کبھی انسانیت کے شیطان سے مغلوب ہو کر، کبھی نفس سے مغلوب ہو کر، کبھی انسان ہے غلطی سے ایسے کام ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزان محترم، ہر چیز کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اسباب ہوتے ہیں. اب یہاں مسجد میں کہیں کو آیا، شب برات ہے، تو یہ رات آپ کو مسجد تک کھینچ کر لائیے. جمعہ میں کیوں آتے ہیں؟ کہ وہ جمعہ کا دن آپ کو مسجد تک کھینچ کر لاتا ہے. رمضان میں کیوں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں؟ رمضان کا مہینہ جو ہے نا آپ کو مسجد تک کھینچ کر لاتا ہے. تو رحمتیں جس طرح ہر چیز کو متوجہ کرنے کے کچھ اسباب، کچھ ریزنز ہوتے ہیں، اسی طرح رحمت الہی کو متوجہ کرنے کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ ریزنز ہوتے ہیں، کچھ ریزنز ہوتے ہیں. تو رحمت الہی کو متوجہ کرنے، اپنی طرف کھینچنے کا سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ خوف الہی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرنے کی بات آئی تو میں ایک مثال بتاتا چلوں آپ کو. اگر ہم سی سی کیمرے کے سامنے جتنا ڈرتے ہیں، اگر اتنا بھی اللہ سے ڈرے تو ولایت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے. بڑی بات میں بتا رہا ہوں. جب بھی سی سی کیمرے کے سامنے جاؤ تو یہ تصور کر لو کہ جس طرح یہ سی سی کیمرے سے میری حرکتیں چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ سے نہ میری ظاہری حرکتیں چھپی ہوئی ہے نہ باطنی حرکت چھپی ہوئی ہے. سی سی کیمرہ آپ کی ظاہری حرکت کو قید کر سکتا ہے، لیکن دل کی کیفیات اور باطن کو قید نہیں کر سکتا. لیکن وہ پروردگار ہے جو آپ کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، دل میں آنے والے خطرات کو بھی دیکھتا ہے. سی سی کیمرے کے اتنا بھی اگر ایمان اگر آ جائے، آج کے دور میں ولایت ہے آپ کے لیے، ضمانت دے رہا ہوں میں. تو خوف الہی، اللہ سے ڈرنا، یہ خوف الہی، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کو دعوت دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. وہ نیکوکاروں کی جنتیں ہوتی ہیں، وہ جنتیں اعلیٰ درجے کی جنتیں ہوتی ہیں. لیکن جنت کے ادنا، سب سے کمتر جنتی کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اپنے غلام کو بلاتا ہے کسی کام کے لیے، ایک اگر آواز دیتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو 1000 غلام اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. یہ ایک ادنا جنتی کا معاملہ ہے. جو خوف الہی سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے لیے تو اعلیٰ درجے کی جنتیں ہوں گی، پھر ان کا معاملہ الگ ہے. تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی سب سے پہلے چیز خوف الہی، اللہ سے ڈرنا ہے. خوف 3 طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیے. خوف یعنی ڈرنا، اللہ سے جو بندے ڈرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سب میں کمزور اور ضعیف خوف ہوتا ہے. اب آپ کو کتنا خوف ہے میں تھرمامیٹر دے دیتا ہوں آپ کو.
اب اپنا تھرمامیٹر سے ناپ لے سکتے ہیں آپ کو کتنا خوف ہے. ہاں تو ہر چیز کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے نا, مقیاس جس کو بولتے ہیں, مقیاس عربی میں. تو مقیاس کا مطلب اندازہ لگانا کسی چیز کا. تو اب ہر چیز تولنے میں نہیں آتی. بخار کیسا تولتے ہیں بولو, اندازہ لگاتے ہیں بخار کا, تو اس کو مقیاس کہتے ہیں. تو تھرمامیٹر جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں آج کہ آپ کے پاس کتنا خوف ہے ناپ لیجیے آپ, اور کتنا ہونا چاہیے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو خوف کے 3 درجے ہیں, اللہ سے ڈرنے کے 3 درجے ہیں. ایک سب میں کمزور اور ادنا درجہ ہے, سب میں کمزور اور ادنا درجہ ہے. وہ کمزور اور ادنا درجے کی علامت یہ ہے کہ بندہ جب خوف کی باتیں سنتا ہے, عذاب الہی کی باتیں سنتا ہے, کسی مولانا کی تقریر میں رہتا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے ذہن ایسا بنتا, نہیں اب مجھے نماز پڑھنا ہے, مجھے زندگی اچھے انداز میں گزارنا ہے, گناہوں سے بچ جانا ہے, اللہ کے نیک راستے پر چلنا ہے, یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن مسجد سے باہر جاتے پھر شیطان کے چنگل میں آ جاتا, وہی چال ہے بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. یہ سب میں کمزور خوف ہے کہ اس کا اثر کچھ دیر تک رہتا ہے, اس کا اثر کچھ دیر تک رہتا ہے. جب مسجد سے باہر نکل گئے, محفل ختم ہو گئی, پھر جو ہے نا دین کی باتیں ختم ہو گئی, خوف الہی کی باتیں ختم ہو گئی, تو پھر جو ہے نا پھر جیسے کہ ویسے ہی کیا ہو جاتے ہیں جیسے مسجد تو بنا دی پل بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے, وہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو یہ کمزور درجے کا خوف ہے, یاد رکھیے, کمزور درجے کا خوف. اگر آپ کی یہ کیفیت ہے یا میری یہ کیفیت ہے, میں آپ سے الگ نہیں ہوں, میں بھی کوئی اتنا جو ہے نا اعلیٰ آدمی نہیں ہوں. اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے بولنے کی, بولو. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر ہوں اللہ کی بارگاہ میں, کیونکہ کسی کے پاس کسی کا مقام, کسی کا اللہ کے پاس کیا ہے ہم نہیں جان سکتے. اس کی مثالیں میں آگے آپ کو دوں گا اگر آپ سننے کے موقف میں. جب تک آپ 12 نہیں بجیں گے شب برات چلتی رہے گی, جب 12 بج جائیں گے شب برات ختم ہو جائے گی. تو بہرحال عزیزان محترم, تو یہ جو ہے خوف الہی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی کے اندر کہ جب تک دین کی اور خوف الہی کی باتیں سنے تو ایک کیفیت طاری رہتی ہے. جب وہ محفل ختم ہو جائے تو کیفیت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہی بستر, پھر وہی چیٹنگ, پھر وہی سیل فون, پھر وہی جو ہے نا گاڑیاں بھگانا روڈوں پہ, پھر وہی جو ہے نا کٹا مارنا, پھر وہی چیز ہے. تو پھر سمجھو یہ خوف طے تھا مسجد کی حد تک, ویلیڈیٹی ختم. بیٹری چلے گئے تو فون کا حال کیسا رہتا, چارجنگ کیسے اترتی, وہ ہے سمجھو ہوا. تو سمجھ جاؤ آپ کے خوف کا یہ حال ہے. خوف کا جو ایک دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا, اس کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانا, صرف اللہ کے خوف, عذاب, اس کے قہر, اس کے غضب, اس کے غصے پر نظر ہونا, اس کی رحمت کی طرف نظر ہی نہیں ہونا. جیسے ایک جلاد باپ سے بیٹا ڈرتا ہے, ایک جلاد بلا تشبیہ و تمثیل, بغیر کسی کمپیریزن کے, جس طرح ایک جلاد باپ سے بیٹا ڈرتا ہے کہ اس سے باپ کی محبت کی امید ختم ہو جاتی ہے. یہ خوف کا سب سے جو ہے نا یہ اعلیٰ درجہ ہے, مگر یہ پسندیدہ نہیں ہے. دو بھی پسندیدہ نہیں ہے, کمزور درجہ بھی پسندیدہ نہیں ہے, اور جو ہے نا وہ اعلیٰ درجہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. کمزور درجہ اس لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اعلیٰ درجہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے, صرف اس کے پاس, اس کے نزدیک نظر میں صرف اللہ کا خوف پیش نظر ہوتا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر بتایا ہے بعض علماء نے. لا تیأسوا من روح اللہ الا تیأسوا من روح اللہ فلا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, کہ جو ہے نا اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں, مومن نا امید نہیں ہوتا. یہ دوسرا درجہ ہے, یہ بھی ناپسندیدہ نہیں ہے. زیادہ خوف یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے, بالکل کمزور خوف جو بھی پسندیدہ نہیں ہے. پھر ہماری زندگی کیسے گزرنا چاہیے, تو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں, عقائد اہل سنت ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء, کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. جیسے قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ اللہ کی رحمت سے جو ہے نا مایوس مت ہو, کیونکہ اللہ کی رحمت سے جو ہے نا مایوس کون ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں. اور اللہ سے بے خوف ہو جانا یہ بھی درست نہیں ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون, کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف نڈر وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں دنیا و آخرت کا. تو پورا بے خوف بھی ہونا نہیں ہے اور بالکل ہمیشہ خوف میں بھی نہیں رہنا ہے, بلکہ الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے. اس کی ایک مومن کی شان بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ, کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا,
تو اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو گناہوں سے بچیں گے اور اطاعت کی توفیق ہوگی. گناہوں سے بچیں گے اور اطاعت عبادت کریں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہوگی تو دو فائدے ہوں گے کہ آپ نیک کام کرنے کے بعد یہ امید ہوگی آپ کو کہ اللہ میرے نیک کام کو قبول کرے گا, جنت اور ثواب عطا فرمائے گا, یہ امید ہوگی. اور کبھی گناہ ہو جائے تو یہ امید ہوگی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا. یہ امید ہوگی کہ اللہ مجھے کیا کر دے گا, معاف فرما دے گا. تو لہذا الایمان بین الخوف والرجاء, خوف کا کون سا درجہ رہنا ہے, درمیانی درجہ رہنا ہے کہ نہ پورے طور پر اللہ سے ہمیشہ خوف زدہ رہے, نہ بلکہ پورے کے طور پر جو ہے نا بالکل اللہ سے ڈرے ہی نہیں. اللہ کریم جیسے ہمارے سنیوں کا طریقہ ہے. میں غوث پاک کے سلسلے سے قادری ہوں, لہذا جنت میں میرا پلاٹ بک ہو چکا. میں سنی ہوں, میرا جنت میں جانا یقینی ہے, مرتے سیدھے جنت میں جا رہا ہوں. یہ بھی بے خوفی اچھی نہیں ہے. سنی حقیقت میں کون ہوتا ہے یاد رکھیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہنے والا سنی نہیں ہے, بلکہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہنے کے ساتھ ساتھ خدا کی بندگی مصطفیٰ کی غلامی کو بھی اپناتا چلے, یہ حقیقت میں سنی ہے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف میلاد منانے کے لیے نہیں بھیجا. میلاد منانا یقیناً یہ محبت کی بات ہے, اس سے مجھے انکار نہیں ہے, لیکن بھیجنے کا مقصد نہیں ہے. میلاد منانا یہ سرکار سے آپ کی محبت کی دلیل ہے, یقیناً آپ فیضان پائیں گے, فائدہ ہوگا, لیکن بھیجنے کا مقصد میلاد منانا نہیں ہے. بھیجنے کا مقصد یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہر رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے, اس کی اتباع کی جائے. بزرگان دین کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے راستے کو قرآن نے صراط مستقیم بتایا. تو بزرگان دین کو بھیجنے کا مقصد صرف 11ویں کرنا نہیں ہے, عرس کرنا نہیں ہے, فاتحہ دلانا نہیں ہے. یقیناً یہ چیزیں اچھی ضرور ہیں, مقصد نہیں ہے. مثال کا طور پر بتا دیں, مسجد ہے, مسجد میں ٹائلز اے سی اچھے انداز میں آپ یہ کریں, یقیناً اچھی چیز ضرور ہے یہ, لیکن مقصد یہ نہیں ہے. مقصد آباد کرنا ہے. اگر آپ یہ تمام چیزیں نہ بھی لگائیں, صرف ٹکٹیوں میں بھی نماز پڑھیں, تو آپ نے مسجد کا مقصد ادا کر دیا. یہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر صفے مسجد آباد نہ ہو تو آپ نے مقصد ادا نہیں کیا. تو ہم نے بزرگوں کا اور سرکار کو بھیجنے کا مقصد صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ میلاد منا لو, عرس منا لو, فاتحہ کر لو, 11ویں کر لو, ہم نے جو ہے نا بڑا تیر مار دیا, دین کو مکمل کر دیا. نہیں, یہ ایک ذیلی چیزیں ہیں. یقیناً یہ اس سے نہ مجھے اختلاف ہے, نہ یہ ناجائز ہے. یہ کرنے کی چیزیں ہیں, لیکن یہ نوافل ہیں. یہ پہلے فرض کیا ہے کہ بزرگوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے وہ دیکھنا ہے, اور سرکار کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے, ان کے نقش قدم پر چلنا ہے, ان کے راستے کو اپنانا ہے. انہوں نے اللہ سے کیسے محبت کی, انہوں نے رسول سے کیسے محبت کی, انہوں نے عبادات و طاعت کو کیسے انجام دیا, وہ کیسے جو ہے نا اللہ کی اپنی زندگی اللہ کے لیے انہوں نے وقف کر دی. یہ اصل بنیادی مقصد ہے. تو لہذا حقیقت میں سنی, آپ جتنے بھی بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے کبھی 11ویں فاتحہ اس پر جو ہے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پر زندگی نہیں گزاری, بلکہ دین الہی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا. ان کی رات عبادت دین عبادت میں گزرتی تھی, خلق خدا کی ہدایت کے لیے گزرتی تھی. تو پھر بزرگان دین کا دعویٰ کرنے والے ہم کس حد تک ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, ذرا یہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں. تو بہرحال میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ مقصد اگر نہیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں چلے تو آپ ایسے ہی ہیں کہ آپ نے ایک موز لیا. اگر آپ مجھے دیکھیں صبح آپ جا رہے ہیں واکنگ کو, موز کی بنڈی کے پاس میں ٹھہرا ہوا ہوں, موز لیا, میں لے کر کیا کیا, چھلکا اتارا, مغز پھینک دیا اور چھلکا کھا لیا, تو آپ بولیں گے اسماعیل صاحب رمضان کی فکر میں نکل گئے سرکار ہے. بولیے ارے مغز کھانے کی چیز پھینک رہے ہیں, پھینکنے کی چیز کیا کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. تو لہذا یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نے مغز کو پھینک دیا, چھوڑ دیا اور چھلکا کھا رہے ہیں, پھر دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں, ہم جنتی ہیں. تو الغرض عزیزان محترم, تو خوف الہی 3 طرح کا ہوتا ہے, ایک ضعیف, ایک بہت زیادہ خوف. یہ دونوں بھی معتبر نہیں ہے, درمیانی ہونا چاہیے. اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس سے امید بھی ہونا چاہیے, زندگی اسی میں ہونا چاہیے. ہاں البتہ جب وقت آخر آ جائے, جب دنیا سے چلے جانے کا وقت آ جائے, تو خوف کے بجائے صرف امید رکھ کے جاؤ کہ اللہ میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گا. زندگی خوف اور امید کے بارے میں صحابہ اکرام کا جو ہے نا
کہ زندگیوں میں آپ دیکھیں گے ایک صحابی رسول کے وصال کا وقت قریب آیا تو ایک دوسرے صحابی کیا کرنے کے لیے گئے؟ عیادت کے لیے گئے. تو کیا جو ہے نا کس بات کی شکایت ہے؟ جو صحابی بیمار ہیں ان سے پوچھے کس بات کی شکایت ہے؟ گناہوں کی شکایت ہے. گناہوں کی شکایت ہے. تو انہوں نے کہا گناہوں کی شکایت کون بول رہی ہے؟ صحابی رسول. گناہوں کی شکایت ہے. کس بات کی امید رکھتے ہو؟ رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہوں. زندگی بھر عبادت میں گزری، زندگی بھر جہاد میں گزری، پھر اس کے باوجود بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو رحمت رب کی رحمت کی امید رکھ کے جا رہے ہیں. تو یہاں ہمیں دو باتوں کا درس ملتا ہے کہ دیکھو جاتے وقت رب سے رحمت کی امید رکھنا، لیکن زندگی صرف رحمت میں نہیں گزارنا، مجاہدے میں گزارنا ہے. زندگی مجاہدے میں گزرنی ہے، پھر جاتے وقت رب کی رحمت سے ہے. تو خلاصہ گفتگو میں بتانا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، خوف الہی ایمان، زندگی تمام ایمان اور خوف کے درمیان زندگی گزرے. جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اس یقین کے ساتھ جائیں انشاءاللہ میرا پروردگار میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گا. تو اللہ فرماتا ہے انا مع ظنی عبدی بی، بندے کا میرا گمان جیسے ہوگا، میرے تعلق سے بندے کا گمان جیسا ہوگا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ رحم ہوگا، کرم ہوگا. ایک روایت سناتے ہیں، میں آگے بڑھتا چلوں کہ حدیث شریف میں جو ہے نا بخاری کی روایت ہے غالباً یا صحیح ستہ کی روایت ہے. تو اس میں ایک جو ہے نا ایک آدمی سابقہ زمانے میں اس امت کرے سابقہ امتوں میں سے ایک آدمی مالدار تھا، اچھا تھا. وہ جو ہے نا کیا کیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنی اولاد کو وصیت کیا. وصیت کر کے کیا بولا کہ دیکھو میں مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کو جلا دینا. اس کی راکھ، تین قسم کی روایتیں ہیں اس بارے میں. ایک روایت میں ہے کہ راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، ایک روایت یہ ہے کہ پانی میں بہا دینا، ایک روایت یہ ہے کہ آدھی پانی میں آدھی ہوا میں اڑا دینا. بہرحال جو بھی ہے جو بھی ہے، تو بہرحال جلا دیا گیا، راکھ کو بہا دیا یا اڑا دیا گیا. اڑا دینے کے بعد جو ہے نا جب اللہ کی قدرت تھی تو اللہ رب العزت کے لیے وہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو تو وہ اللہ اس کو کیا کر لیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. پھر اسے دوبارہ جمع کیا اور اللہ رب العزت نے زندہ فرمایا، اور زندہ فرما کر پوچھا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی، کہ جلانے کی وصیت کیوں کی تھی؟ کہ اس نے کہا کہ اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا خطا کار تھا، تیری خطا میں تیری نافرمانی میں زندگی گزری. خوف تھا کہ مرنے کے بعد کہیں تیرا مواخذہ نہ ہو، تیرے مواخذے اور عذاب کے خوف سے میں نے وصیت کی کہ مجھے جلا کر میری رات کو کیا کر دو، ہوا میں اڑا دو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جب میرا وجود ہی نہیں رہے گا تو پھر جو ہے نا عذاب کا معاملہ کیا ہوگا. تو عزیزان محترم، تو اللہ نے اس کے خوف کا اعتبار کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیا. لیکن یہ اس امت کا واقعہ ہے، اس امت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس امت میں آپ بولیں گے لاش کو جلانا نہیں، اجازت نہیں ہے. کسی کی بھی ناش کو جلانا جائز نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو. مسلمان کو، ایک انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں اللہ نے اس کو سب سے بڑا مقام دیا ہے. تو مسلمان کو، انسان کو اگر کافر ہے تو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ حاصل ہے، اور اگر مسلمان مومن ہے تو اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ مومن ہونے کا اس کو درجہ حاصل ہے. لاک ڈاؤن میں ہمارے بہت سے مسلمان بھائی چارگی کو عنوان پر لے جا کے غیر مسلموں کی لاشیں جلا دیتے گئے، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا وغیرہ پر، جبکہ اسلام میں کسی کی بھی لاش کو جلانے کی اجازت نہیں ہے، نہ مسلمان کی نہ غیر مسلم کی. اسلام میں، اب دیگر مذاہب میں جو ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ اسلام انسانی جسم کا احترام کرتا ہے. تو الغرض عزیزان محترم، یہ اس جو ہے نا اجازت نہیں ہے، اب اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھا خوف کا معاملہ. جو رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ خوف الہی ہے. بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور پھر اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے. پھر دوسری چیز جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو، زکات دو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو جو ہے نا یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا. وسعت رحمتی کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ. کہ میری رحمت بڑی کشادہ ہے،
لیکن میری رحمت تو اس کے لیے مقدر کرتا ہوں جو ہے نا کیا کرتے ہیں تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں. تو اطاعت و بندگی کی جو راہ ہے، اطاعت و بندگی کی جو راہ ہے، وہ راہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی ذریعہ بنتی ہے. اور عزیزان محترم، حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو ہے نا کوئی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، کوئی بھی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، کیونکہ کون سی نیکی کس وقت نجات دلا دے گی وہ آپ کو نہیں معلوم. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے، لیکن کبھی آپ کی نجات اس میں ہوتی ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء میں بہت بڑا سرداری کا مقام آپ کو حاصل تھا، بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے متقی تھے، بڑے جو نا عبادت گزار تھے. جنید بغدادی سے کون واقف نہیں ہے؟ اللہ والوں میں سر فہرست آپ کا نام آتا ہے، اولیاء اکرام کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ پوچھا حضرت کیا بات ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا عبادتیں گئی، علم گیا، تقویٰ گیا، طہارت گیا، تہجد کی چند رکعتیں بخشش کا ذریعہ بن گئی. تہجد کی چند رکعتیں بخشش کا ذریعہ بن گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ ایک عورت زانیہ تھی، بدکار تھی، جسم فروش تھی، جسم بیچنا اس کا کام تھا. ایک مرتبہ کتا پیاسا مر رہا تھا، اس کو پانی پلایا تو اللہ نے اس نیکی کے بدلے میں اسے معاف کر دیا، اس کی بخشش فرمایا. تو عزیزان محترم، اطاعت کے معاملے میں یہ مت دیکھو کہ نیکی چھوٹی ہے یا بڑی، اور یہ بھی مت دیکھو کہ چھوٹی نیکیاں کر لے کے بڑی نیکیاں چھوڑ دو، یہ بھی غلط ہے. فرائض تو انجام دینا ہی ہے، واجبات تو انجام دینا ہی ہے، سنن موقدہ تو انجام دینا ہی ہے، لیکن دوسری جو نفل جو نیکیاں ہیں، معمولی نیکیاں، یہ جو ہے نا آپ اس کو یہ کرو مت کرو، اس کو جو ہے نا اگنور مت کرو، اس کو معمولی مت سمجھو. نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کی مغفرت کو کس رحمت سے کس نیکی سے وابستہ کر دیا. حالانکہ تہجد کی نماز نفل نماز تھی، کتے کو پانی پلانا ایک چھوٹا سا معمولی کام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں اس کی مغفرت فرما دی. خطائیں تو گناہ کبیرہ کا اس کے پاس گودام تھا، اس عورت کے پاس گناہ کبیرہ کا گودام تھا، لیکن وہ ایک گودام کو، اس پوری گودام کی گناہوں کی سیاہی کو صرف ایک معمولی چھوٹے عمل نے، جہاں نہ فرض تھا، نہ واجب تھا، نہ سنت تھا، ایک جو ہے نا ہمدردی نے کیا کر دیا، اس گناہوں کے اس کو دھو دیا. تو لا تحقرن شیئا من المعروف، کہ جو ہے نا بھلائی میں سے کسی بھلائی کو معمولی مت سمجھو. نہیں معلوم کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کو کس بھلائی کے ساتھ وابستہ رکھا ہے. تو اطاعت بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے نا اللہ رب العزت کی رحمت کو کھینچنے کا جو ذریعہ بنتی ہے، وہ خلق خدا کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک. مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت ضروری ہے. مخلوق میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض تو آپ کے دوست و احباب ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ہم مذہب ہوتے ہیں، بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا جس سے نہ آپ کا رشتے کا کوئی تعلق ہوتا، نہ مذہب کا کوئی تعلق ہوتا. خواہ وہ کوئی بھی ہو، اسلام کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، جب تک وہ اسلام کے لیے نقصان دہ نہ ہو. ہمدردی کا، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ. انسان ہی ضروری نہیں ہے، انسان ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی کسی بھی مخلوق کے ساتھ آپ ہمدردی کا معاملہ کرو. تو لہذا یہ بھی اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے. ایک بہت بڑے محدث تھے، اچھی زندگی بھر علم کی، حدیث کی خدمت کرتے رہے، زندگی بھر علم کی، حدیث کی خدمت کرتے رہے. ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ پہلے زمانے میں سیاہی ہوتی تھی، آج کل پین جو بال پین وغیرہ ہے، بیچ میں سیاہی کے پتی کے پین آ گئے تھے، فاؤنٹین پین جس کو کہتے ہیں. اب جو اس کے بعد کیا ہو گیا، بعد میں کیا ہو گیا، اس زمانے میں سیاہی کا جو ہے نا باٹل سامنے رکھا ہوا ہوتا تھا، اس میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ وہ بزرگ کیا کر رہے تھے، حدیث لکھ رہے تھے. حدیث لکھتے لکھتے کیا ہوا، جب سیاہی قلم کو جو ہے نا سیاہی میں ڈبایا، ڈبو کر جب اٹھایا تو ایک مکھی، پیاسی مکھی تھی، وہ آ کر قلم پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی، سیاہی چوسنے لگی. تو بزرگ نے، اللہ کی پیاسی مخلوق ہے، اس کی ہمدردی اور رحم کے طور پر جو ہے نا بزرگ نے قلم کو روک لیا تاکہ وہ اپنی پیاس اس سیاہی سے بجھا سکے، اس سیاہی سے بجھا سکے. تو اس کے بعد بہرحال وہ مکھی پی چلے گئی، حضرت کا زندگی گزر گئی. اس کے بعد جو ہے نا انتقال ہو گیا. خواب میں پوچھا، کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے حضرت، کیا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہا میاں
بھروسہ تو حدیث پر بھی تھا، بھروسہ علم پر تھا، بھروسہ دین کی خدمت پر تھا، لیکن بخشش کا ذریعہ جو بنی مکھی، پیاسی مکھی کو پانی سیاہی پلانا بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فخر محبوب نگر زندہ باد، فخر محبوب نگر زندہ باد۔ تو عزیزان محترم، تو مکھی کی پیاس بجھانے نے بخشش کا سامان کر دیا۔ طاعتیں گئی، زہد و تقویٰ گیا، بیکار نہیں گیا، یہ بات سمجھیے۔ بخشش کا ذریعہ جو چیز بنی، اللہ تو اس کا ثواب دے گا، ایک الگ بات ہے، لیکن ذریعہ جو بخشش کا چیز بنی وہ مکھی پیاسی مکھی کی پیاس بجھانا ہے۔ لا تحقرن شیئا من المعروف، کہ کسی بھی بھلائی کو معمولی مت سمجھا کرو۔ مخلوق کے ساتھ رحمت الہی، آج تو بہنوں کا حق مار دے رہے ہیں۔ آج تیری شادی کر دیے، بہت کر دیا، ہو گیا، تیرے ساتھ جو کرنا ہے کر دیا، بولتے انتقال ہوتا ہے، وراثت پوری ہڑپ لے رہے ہیں۔ آج ہڑپ رہے ہیں، کل آپ کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا، دنیا میں بھی ملتا نا تو آخرت میں ملتا۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ تو حسن سلوک واجب ہے، ضروری ہے، پھر دیگر جیسا رشتہ دور ہوتا چلا جائے گا، پھر اس کے ساتھ حسن سلوک میں تھوڑا فرق ضرور آئے گا، لیکن کسی کے ساتھ ظلم شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے اور ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ تو بتا کیا رہا تھا، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن ایک تاجر آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگی نیکیاں۔ جب اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا تو کچھ بھی نیکیاں نہیں ہوگی، صرف ایک نیکی ہوگی۔ صرف کیا ہوگی؟ ایک نیکی ہوگی۔ وہ نیکی کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ وہ تاجر کا معاملہ دنیا میں یہ تھا کہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب وقت ہوتا قرض پوچھنے کے لیے جاتا، کہتے بھائی نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اور ٹال دیتا اور ٹال دیتا اور ٹال دیتا، امیر کو موقع دیتا، غریب اگر سکت نہیں ہے تو معاف کر دیتا۔ یہ ایک نیکی تھی، اس کے نام اعمال میں کوئی ایک اور نیکی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت اس ایک نیکی کے طفیل میں اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مگر آج کے معاملہ الگ ہے بھائیو، لیتے وقت جو ہے نا ایسا لیتے ہیں، اس کے بعد گھر میں بریانیاں برابر پکتے رہتے ہیں، محترمہ کی شاپنگ برابر ہوتی رہتی ہے، گاڑیاں برابر خریدتی رہتی ہیں۔ اگر قرض والا جا کر پوچھے بھائی قرضہ دیے تھے کیا ہوا، بولے تو ٹھہرو کہاں بھاگ جا رہے، اب نہیں ہے بھائی کیا کرتے کر لو، مارتے مارو۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ وہ اس زمانے میں ویسے لوگ نہیں تھے، لیتے بھی تھے تو احساس رکھتے تھے دینے کا، تو لہذا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، بس ایک تھا کہ غریب ہوتا تو معاف کر دیتا، دینے کی سکت نہیں ہوتی، لیکن امیر ہوتا پریشان ہوتا تو اس کو موقع دیتا تھا۔ اللہ اس ایک نیکی کے طفیل میں اللہ نے اسے مغفرت فرما دی۔ تو عزیزان محترم، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ یہ اور تیسرا توبہ اور استغفار، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے مغفرت کیوں طلب نہیں کرتے کہ جو ہے نا اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام اولاد آدم انبیاء اور جو ہے نا صحابہ کو چھوڑ کر انبیاء معصوم ہیں، ان کا میلان گناہوں کی طرف ہوتا ہی نہیں۔ جس طرح آپ کو غلاظت سے نفرت ہوتی ہے، انبیاء کو گناہ سے ویسی نفرت ہوتی ہے۔ انبیاء کے اندر گناہوں کا جو ہے نا، اللہ نے گناہوں سے، اللہ کی نظر ان کے باطن پر ہمیشہ اس قدر ہوتی ہے کہ گناہوں سے انہیں ایسے ہی نفرت ہوتی ہے جیسے آپ کو غلاظت سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ اور اولیاء اللہ نے انہیں محفوظ کر دیتا ہے گناہوں سے، لیکن مومنین گناہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اس کے 3 درجے ہیں پھر مومن ایمان والوں کے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو لہذا اولاد آدم کے اندر خطا اور گناہ کا پہلو ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے التوابون، جو فوراً گناہ ہوتے ہی توبہ کر لے۔ تو توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ مشکات میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کر دیے تھے، اس نے 99 قتل کر دیے تھے۔ دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہوا، ندامت ہوئی اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد جا کر کسی عابد کو پوچھا، ایک عابد سے پوچھا
عابد کیا بولا حضرت 199 قتل ہو گئے ہیں لہذا توبہ کرنا چاہ رہا ہوں, رجوع کرنا چاہ رہا ہوں, کیا ہے بولے تو عابد صاحب بولے ارے نادان 99 قتل کے بعد بھی امید رکھتا توبہ کی, چل جاؤ. انہوں نے بولے چلو 9 ہو گئے, سنچری مار دیں گے اس کو بھی ختم کر. کتنے ہو گئے میاں یعنی 100 سنچری ہو گئی. اس کے بعد جو ہے پھر تڑپ دل میں برابر تھی, سمجھے, تڑپ برابر تھی دل میں کہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنا چاہیے. تو پھر ایک عالم کے پاس گیا, جا کر پوچھا کہ 100 قتل میں نے کیے ہیں, کیا ابھی کچھ توبہ کی امید باقی ہے؟ تو عالم نے کہا کہ اللہ کی رحمت تیرے 100 قتل سے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے. اس کے واسطے بولتے ہیں مسئلہ جس کو پوچھنا ہے اس کو پوچھنا. عابد صاحب سے عبادت کی تلقین لے لیے بہت ہوئے, مسئلہ پوچھنے گئے تو ہے نہیں, پھر معاملہ الگ ہو جاتا ہے. تو لہذا جس سے جو چیز پوچھنا ہے, جہاں جو چیز کرنا ہے وہاں کرنا ہے, سمجھے. تو بہرحال جو ہے کچھ کوئی آپ کو ڈرا رہا کر رہا تو ایم آر آفس میں درخواست دے دینا, پولیس اسٹیشن میں دینا. تو بہرحال تو انہوں کیا کرا غلطی سے عابد صاحب کے پاس چلے گیا. تو عابد صاحب کیا کر دیا, ان کا بھی کام ختم کر دیا. تو اس کے بعد بولے ٹھیک ہے دیکھ, اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے, لیکن یہ کام کر, یہاں سے قریب میں ایک بستی ہے وہاں اللہ والے رہتے ہیں, یہاں سے قریب میں ایک بستی ہے وہاں اللہ والے رہتے ہیں, اور وہاں پر جا, وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں, وہاں اللہ کی رحمت برستی ہوتی ہے. جا تیرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا, جا تیرا بھی بیڑا کیا ہو جائے گا, پار ہو جائے گا. وہ اسی ارادے سے نکلا تھا, یہ گنہگاروں کی زمین سے ابھی قریب نکلا ہی تھا کہ ملک الموت آ گئے, وفات ہو گئی. اب جہنم کے فرشتے بھی آتے ہیں, جنت کے فرشتے بھی آتے ہیں. جہنم کے فرشتے کہتے ہیں کہ سنچری مارا ہوا ہے, یہ تو جہنم میں لے جانا چاہیے اسے. جنت کے فرشتے کہتے نہیں ٹھیک ہے, جو ہے نا 100 لوگوں کا قاتل تھا لیکن ارادہ تو توبہ کا تھا, جنت کو لے جانا چاہیے. اب فرشتوں میں اختلاف ہو گیا, تو آخری میں یہ طے پایا کہ دیکھو اس کی لاش جہاں پر ملی ہے وہاں سے زمین کو ناپا جائے گا. اگر یہ اللہ والوں کی زمین کے قریب پایا گیا تو اس کا معاملہ اللہ والوں کی طرح جنت ہوگا, اگر گناہگاروں کی زمین کے قریب پایا گیا تو گناہگاروں کا جیسا انجام ہوگا, اس کا معاملہ بھی ویسے بھی کریں گے. ظاہر سی بات تھی کہ اس کی ناش کا جو مقام تھا وہاں سے اللہ والوں کی زمین دور تھی. جب ناپا گیا, جب ناپنا شروع ہوا تو اللہ نے زمین کو جو لمبی تھی, جو زیادہ مقدار تھی, اس کو حکم دیا کہ سمٹ جا. تو زمین سمٹ گئی, جب ناپا گیا تو وہ اللہ والوں کی زمین سے قریب پایا گیا, اور پھر اللہ رب جنت کے فرشتے اسے لے گئے. تو اللہ رب العزت 100 کا قاتل ضرور تھا لیکن توبہ کے ارادے سے نکلا تھا. تو اللہ رب العزت ابھی عبادتیں نہیں کیا تھا, ریاضتیں نہیں کیا تھا, کوئی تقویٰ و طہارت والی زندگی نہیں گزارا تھا, صرف اللہ رب العزت کی ندامت, گناہ پر ندامت کے ارادے سے زندہ تھا. اور رحمت الہی نے اس 100 کے قاتل کو ایسے ہی معاف کر دیا جیسے کہ بارش کیا کر دیتی ہے, گندگی کو صاف کر دیتی ہے. ایک میں نے فیس بک پر بڑی اچھی بات پڑھی تھی, ایک مقولہ تھا, جملہ, بس وہی ایک ذات ہے جو آنسوؤں کے خطروں سے مان جاتی ہے, ورنہ لوگ تو گردن کاٹ کر بھی معاف نہیں کرتے ہیں. تو عزیزان محترم, توبہ کا جب بندہ توبہ کی ندامت دل میں آ جاتی ہے تو پھر فضل الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے, کیونکہ رحمت الہی بہانہ دیکھتی ہے, رحمت الہی بہانہ دیکھتی ہے. بہانہ دینا ہمارا کام ہے, وہ بھی نہیں دیں گے تو پھر ضرورت کیوں نہیں ہے. ماں بھی بچے کو بغیر روئے کے دودھ نہیں پلاتی, تھوڑا رونا تو صحیح, نہیں آیا تو روشن کا کرنا. اس کو معلوم ہے آپ ڈھنگ کر رہے ہیں بلکہ, مگر وہ ڈھونگ پر بھی کیا کرنے والا ہے, رحمت دینے والا ہے. وہ ڈھونگ پر بھی عطا کرنے والا, معلوم ہے آپ کے دل کی کیفیت اسے, لیکن کم از کم ڈھونگ تو کر رہا ہے, ڈھونگ تو کر رہا ہے. تو الغرض عزیزان محترم بتلانا یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کرتی, کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے. یہ سب چیزیں تو اسباب تھے, یہ سب چیزیں تو ذرائع تھے معافی کے, کوئی نہ کوئی تھے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں نہ اطاعت ہوتی, نہ خوف ہوتا, نہ استغفار ہوتا, بلکہ کوئی ایک ادا اللہ کو پسند آتی ہے, اللہ معاف فرما دیتا ہے. ایک ادا اللہ رب العزت کو پسند آتی ہے, اللہ معاف فرما دیتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ جو ہے نا جب جہنم سے تمام مسلمان مومن ایک کے بعد ایک شفاعت کرنے کے بعد سرکار کی شفاعت سے اللہ کے فضل سے نکال دیے جائیں گے، اب ایک آخری گناہگار بچا ہوا رہے گا، ایک آخری گناہگار مسلمان ہوگا لیکن گناہگار ہوگا، آخری گناہگار بچا ہوا ہوگا، جہنم میں جل کر کوئلے کی طرح وہ ہو گیا ہوگا، اس کو اللہ جہنم سے نکالے گا لیکن اس کے چہرے کو اس کو جہنم کے قریب ہی رکھے گا، وہ جہنم کی تپش کو، اس کی آگ کی جو ہے نا گرمی کو وہ محسوس کر رہا ہوگا، جو ہے نا ایسے محسوس کر رہا ہوگا۔ تو لہذا عزیزان محترم جب وہ تپش جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار تو نے جہنم سے تو نکال دیا، ذرا یہ تپش سے بھی آزادی دے دے، اس گرمی اور لو سے بھی آزادی دے دے، یہ جو گرمی ہے اس سے بھی آزادی دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر اس کے بعد تو کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرے گا نا، تو اس کے بعد کوئی اور مطالبہ نہیں کرے گا، نہیں کروں گا اللہ، نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا، جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا، تو جنت جہنم کی لو ختم ہو جائے گی لیکن جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہا ہوگا، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہا ہوگا۔ تو عزیزان محترم اس کے بعد بندہ کہے گا پروردگار جو ہے نا جنت کی نعمتیں تو دکھا دیا ہے، ذرا قریب کر دے تاکہ اس کی راحت بھی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم تو اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتا؟ ابھی تو نے کہا تھا کہ میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ بس جو ہے نا جہنم سے پھیر دے، وہ لو بڑی بس جو ہے نا مجھے پریشان کر رہی ہے، پھر اب جنت دیکھا تو جنت کی راحت کا مطالبہ کرنے لگا، جنت کی راحت کا مطالبہ کرنے لگا، تو بندہ کہے گا یا پروردگار اب اس کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ محروم آدمی مت بنا اپنی مخلوق میں، لہذا مجھ پر رحم کر، مجھے جو ہے نا محرومی سے بچا لے۔ اللہ کو رحم آ جائے گا تو جنت کے تھوڑا سا قریب کر دے گا، جنت کی راحت اور اس کی خوشبو اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں اسے محسوس ہوتی رہیں گی۔ پھر کہے گا اللہ رب العزت سے کہ پروردگارا، تھوڑی چند دن کے بعد پھر کہے گا کہ اے اللہ جب جنت کی ہوا دکھا دیا ہے تو داخلہ بھی تو کرا دے، ہوا دکھا دیا ہے تو داخلہ بھی کرا دے۔ تو پھر اللہ پوچھے گا کہ اے ابن آدم تو اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتا، تو اپنی بات پر قائم کیوں نہیں رہتا؟ تو کہا اللہ مجھے تمام جو ہے نا مخلوق میں جو ہے نا سب سے زیادہ محروم اور بد نصیب مت بنا، مجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کو اس کی مہربانی آئے گی اور جنت میں داخلہ دے دے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ صرف نہیں، داخلہ دینے کے بعد اتنا ہی نہیں کرے گا، کہے گا کہ اے ابن آدم بتا تیری تمنا کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اب ذرا غور کیجئے، اس نے پروردگار کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ جہنم تمنا کرے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے اچانک پوچھوں، بتاؤ جو پوچھے دیتا ہوں، بولے تو کتنے چیزیں ذہن میں آتے ہیں آپ؟ 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے، میں آپ کا آئی کیو ٹیسٹ لیتا ہوں ایک، ٹھیک ہے، آپ کو ایک آئی کیو ٹیسٹ لیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی ایک مثال کے طور پر ایک جن ظاہر ہو جائے، آپ کا مرید بن جائے، معتقد بن جائے، موکل بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، حضرت میں آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، دنیا کی جو چیز مانگنا ہے مانگو، لا کے دیتا ہوں، بولتا ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے تنشیط ذہن کے لیے بول رہا ہوں میں، یہ بات تنشیط ذہن میں تو آپ کے ذہن میں ذرا 11:15 ہو رہے ہیں تو اس کو ذرا کاٹے کو 11:30 تک لانے کے لیے کر رہا ہوں میں۔ تو بہرحال یہ جن کا واقعہ جو میں بات آپ کو سمجھ میں بھی تھوڑا انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو بہرحال عزیزان محترم تو کیا کریں گے؟ اب ایک آپ کا جن آپ کا ایک معتقد ہے سمجھو ظاہر ہو گیا، 1 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، آپ جو ہے نا کیا کیجئے، جو مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ تو آپ کیا مانگیں گے؟ فریج دو، گاڑی دو، وہ دیو، یہ دیو، وہ دیو، یہ دیو، وہ دیو، یہ سب مانگیں گے 1 منٹ میں، نہیں پیسے دیو بولیں گے؟ کیا بولتے ہیں آپ؟ بولے حضرت کیا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، ہاں فون پے ڈال دیو بولتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو اب جو ہے نا اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا بتا تیری تمنا کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلے تو جنت کی خوشی، پھر دوزخ سے نکل کے راحت آ گئے، تو ایسے ہی ہوگا گرما میں ٹھنڈا جو ہے نا مشروب مل گیا اسے۔ تو بہرحال وہ تمنا تو کرے گا لیکن پوری تمنائیں اسے یاد نہیں آئے گی، تو قربان جائیے اس پروردگار پر، اس کی بھولی ہوئی تمناؤں کو بھی یاد دلا دے گا، بھولی ہوئی تمناؤں کو بھی یاد دلا دے گا۔ جب وہ اپنی پوری تمنائیں بیان کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے 10 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ یہ ہے رحمت الہی عزیزان۔ کوئی عمل نہیں، کوئی استغفار نہیں، صرف بہانہ ہے۔ اس کی ادا پسند آ گئی، اس کی ادا پسند آ گئی، مہربانی۔ اور ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ جنت میں 2 گناہگار جہنم میں بہت پکارتے رہیں گے، بہت چیختے رہیں گے، بہت پکارتے رہیں گے۔
अरे कई पुकारा देखो जी, बोलते रहे हमारे पास भी कोई ज़्यादा पुकारा, हाँ तो बहुत पुकारते रहेंगे, बहुत पुकारते रहेंगे। तो अल्लाह ताला बोलेगा अरे ज़रा उसको बुला, कई पुकार रहे, पूछो उसको। बोले बुलाया, उनको बुलाते बुला, क्या हुआ हम यहाँ कई को पुकार रहे, चुप इतना जोर से कई को चीख रहे, होता अल्लाह जो है ना ताकि तुझे रहम आ जाए इसलिए पुकार रहा है। बात बच्चे रहते लोग मारने से पहले पुकारते थे। खैर आज वो छड़ी नहीं है, मुसाहब नहीं है। पहले क्या करता था हमारे बचपन में, बच्चे के बाद बच्चे क्या होते थे, मुसाहब छड़ी उठाते तो वाह चीखना शुरू कर देते थे, क्योंकि अब जियो है ना, नहीं मारना बोल के छड़ी उड़ी का इस्तेमाल नहीं है शायद। तो बहरहाल तो वो चीखते थे, कहीं को मुसाहब को रहम आ जाना ये नहीं। तो बहरहाल ये, और एक बच्चों की फितरत भी रहती है, थोड़ा हो बहुत रोते। एक डॉक्टर से सुना था मैं, छोटे जो मासूम बच्चे होते ना, थोड़ा पेट में दर्द हुआ, थोड़ा, डॉक्टर साहब भी मौजूद है यहाँ पे, जानते हैं जो है, थोड़ा सर में दर्द थोड़ा हुआ तो ज़्यादा रोते वो लोग, समझे। तो बहरहाल या तो हो सकता है बर्दाश्त की कमी हो या उनका मिजाज होता हो, तो ये बहुत पुकारने लगे जहन्नम में। तो अल्लाह ताला बुला के पूछा कई को क्यों पुकार रहे हो, मासिया हुक्मा, तुम्हारा पुकारना क्यों है, क्यों पुकार रहे हो? तो कहेंगे यार लितरहमना या रब्बी, अरे अल्लाह ताकि तू हम पर रहम करे इसलिए पुकार रहे हैं, हमारी पुकार सुनकर, हमारा चीखना देखकर तू हम पर रहम करे, इसलिए हम तुझे क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ, तुम्हारे ताल्लुक से रहम यही है कि तुम दोनों जाकर फिर कूद जाओ, तुम्हारे ताल्लुक से रहम यही है कि तुम दोनों जाकर क्या करो, कूद जाओ। तो एक बंदा सुनते ही जो है, सुनते ही फौरन जाएगा जहन्नम में, कूद जाएगा, कूदते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम को गुलजार बना देगा, जहन्नम को गुलजार बना देगा, और एक यूं ही ठहर कर देखता रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को तकता रहेगा। तो अल्लाह फरमाएगा तू क्यों नहीं कूदा, वो तो कूद गया, तू क्यों नहीं कूदा? तो अल्लाह ताला बंदा कहेगा कि अय अल्लाह मुझे ये मालूम है कि तू जहन्नम से निकालने के बाद दोबारा दाखिल करेगा, इसी तेरी रहमत की उम्मीद पर खड़ा हुआ हूं कि तेरी ये शान के खिलाफ है कि जहन्नम से निकाले फिर जहन्नम में डाले, ये तेरी शान के मुनासिब नहीं है, इसलिए जो है ना मैं कहा तेरी रहमत की उम्मीद में खड़ा हुआ हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सजा को पसंद आएगी, उसे भी माफ करवा देगा, दोनों को भी जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। इसी मफहूम की और एक हदीस भी है, और एक हदीस भी है। इसी तरह दो बंदों को जन्नत में, जहन्नम में कूदने का हुक्म दिया। ये जहन्नम से में कूदने का, जहन्नम में अभी नहीं डाले गए दोनों, वो दोनों डाले गए थे, ज्यादा पुकार रहे थे तो वापस ला लिया उनको, ये अभी डाले नहीं गए थे, तो दोनों को जहन्नम का फैसला हो जाता है। होने के बाद जो है ये कहता है कि जा कूद जा, जहन्नम में चला जा। तो एक फौरन भागते 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 जाकर जहन्नम में कूद जाएगा। फिर दूसरा जो है ना जा रहा होगा जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ कर देख रहा होगा, मुड़ मुड़ कर देख रहा होगा। तो अल्लाह ताला दोनों को भी बुलाएगा, बुलाकर पूछेगा कि तू जहन्नम में हुक्म देते ही क्यों नहीं चला गया, क्यों चला गया? मैंने हुक्म दिया जहन्नम में कूद जा, तू फौरन जाकर कूद गया। तो वो कहेगा कि परवरदिगार जिंदगी भर तेरा हुक्म नहीं माना, कम से कम आज तो मान लो, इसलिए क्या है कूद जाएगा। जिंदगी में तेरा हुक्म नहीं माना, कम से कम आज तो मान लो, इस जो है ना इस जज्बे के साथ में कूद गया। फिर उसको पूछा तू मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहा है? तो कहा परवरदिगार दुनिया में देखता था कि अपने नाम के साथ रहमान और रहीम लगाता था, क्या बात है आज वो जो है ना वो रहमत नजर नहीं आ रही, ये उस उम्मीद पर बार बार मुड़ कर देख रहा था। तो अल्लाह को उसकी अदा भी पसंद आ गई, इसकी अदा भी पसंद आ गई, दोनों को भी माफ कर दिया। तो रहमत खुदा बहाना भी देखती है, बहाने की जरूरत है। और ये मुतबर्रिक रातें, फिर ये सवाब, फिर इन रातों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये आवाज आना कि अला बिल मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, कि शब बरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत आवाज देता है कोई मगफिरत का तलबगार कि मैं उसकी मगफिरत कर दूं, अला मिन मुबतलन फउआफियहु, कि है कोई जो है ना मुसीबत ज़दा के मैं उसकी मुसीबत को दूर करो, हल मिन मुस्तरज़िकिन फअरज़ुक़हु, है कोई जो है ना रिज़्क़ का तलबगार कि मैं उसको रिज़्क़ तलब करूं। तो परवरदिगार बुला रहा है, तो फिर हम अगर हम ऐसे वक्त में जो है ना हमें चाहिए कि जो मांगना है जो है ना मांग लो, मांग लो, मांग लो, जो है ना ये जो भी मांगना है आज मांग लो। अब जो है ना यहाँ परवरदिगार बुला रहा, हम गाड़ियां लेके रोडों पे कोट कटा मारते हुए जा रहे हैं, होटलों के पास चाय पीते हुए रह रहे हैं, वहाँ कट्टों पर गपशप करते हुए बैठे हुए हैं। तो फिर बताइए ये कितनी जुर्अत की बात होगी, ये अल्लाह की कितनी नाराज़गी की बात होगी। बेनियाज ज़ात अल्लाह की है, हम मोहताज हैं उसकी रहमत के, उसकी मग़फ़िरत के मोहताज है। तो मोहताजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे नौजवानों से ख़ास तौर पर गुजारिश है, जैसे शब मेराज में तीनों इससे पहले हैदराबाद में चले गए मेराज को, आप वैसा बारात में मत जाओ खबरस्तान को, समझे। तो मेरा वही ख्याल, मेरा वही जो है ना गुजारिश और मशवरा है, ये गाड़ी चलाना बहादुरी की बात नहीं है, ये गाड़ियां चलाना या कटा मारना ये बहादुरी की बात नहीं है। आप अकेले ये काम करते हैं, खुद अपना नुकसान करते हैं, वालिदैन और रिश्तेदारों को परेशान करते हैं, सामने वाले की भी जिंदगी खतरे में डालते हैं, उसके घर वालों को भी बर्बाद कर देते हैं।
آپ کی ایک غلطی کتنے خاندانوں کو کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، پھر اس سے آنے کا کچھ بھی نہیں، جانے کا کچھ بھی نہیں ہے، آنے کا جانے کا یہ کون سا جنون چڑھ گیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ وہ حاضری آتی تو وہ درگاہوں کے پاس وہ بزرگوں رحمت آباد کو جا کے باندھتے حاضری شروع ہو جاتی، نہیں گاڑی پڑتا ہے حاضری آتی، کیا بتاتے نوجوانوں کو کئی کا ہے وہ کیا ہے نہیں معلوم، کم از کم اس کو جو ہے نا رحمت آباد کی تعویذ تو بننا گاڑی میں وہ تو بھی جاتا کہ نہیں، وہ بیٹھتے کیا ہو جاتا نہیں معلوم، وہ گاڑیاں بھی ایسے نکالے ہیں سمجھے۔ اب وہ پہلے کیا کرتے تھے، ہمالا کیا کرتے تھے معلوم آپ کو، تھیلا پیٹ پہ اٹھا لے جاتے تھے، آپ کو معلوم ہے نا، اب بیوی کو اٹھا لے جانا ہے گاڑی پر، کیونکہ گاڑیوں کا شیپ ایسا آ گیا کہ بیوی اگر پیچھے بیٹھ گئی سمجھو کوئی بھی تو گاڑی پہ بٹھا رہے نہیں، پیٹ پہ بٹھا کر گاڑی کرا خالی اٹھاتے تھے بہت پھر گاڑی میں۔ ایک صاحب کو کیا ہوا، ویڈنگ اینیورسری کر رہے تھے، تو ویڈنگ اینیورسری آپ نہیں کرتے کیا، ویڈنگ اینیورسری بول کے بولے تو ارے کیا ویڈنگ اینیورسری کرنا، وہ تو زندگی کا سب سے بڑا خطرناک حادثہ ہے، حادثے پر خوشی منانا یہ کوئی عقل میں نہیں بات، تو زندگی میں لے کے پھر رہے تھے بوجھ بہت ہوا، گاڑی پہ بھی وہ بوجھ لے کے پھریں گے۔ تو بہرحال عزیزان محترم میرے نوجوانوں، سنجیدگی اختیار کرو۔ آپ سمجھتے ہیں چچورے پن سے یا غیر اخلاقی حرکتوں سے آپ کیا ہے بچیوں کو امپریس کریں گے، میں کھل کے آ رہا ہوں، بات ذہن میں رکھیے، آپ کی نفسیات کے حساب سے بات کرو، مزاج کے خلاف بات کرو، بچیاں میرے سے امپریس ہوں گے، بچیاں میرے اس سے وہ ہوں گے، یاد رکھیے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کو وقتیہ طور پر انٹرٹینمنٹ بنا دیا جاتا، خوش ہوتے ہنستے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں چلو میں بہت بڑا تیر مار لیا، یہ دل میں جگہ کرنے والی حرکتیں نہیں ہوتی۔ سنجیدگی، وقار ہے نا، یہ انسان دل میں جگہ پیدا کر سکتا ہے، مقام پیدا کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں مقام سماج میں بھی، لوگوں کے نظروں میں بھی، کسی کے نظروں میں بھی جو ہے نا یہ گرنے کا، اپنے مقام کو گرانے کی یہ حرکتیں ہیں۔ اس طرح کی حرکتوں سے محفوظ رہیے اور اس طرح بے تکی گاڑیاں وغیرہ مت چلائیے۔ گاڑی چلانا بہادری نہیں ہے، گاڑی سنبھال کے چلانا یہ بہادری ہے۔ دیکھیے گاڑی کو کنٹرول کرنا یہ بہادری ہے، اپن گاڑی کے کنٹرول میں چلے جانا یہ بہادری نہیں ہے۔ اپن گاڑی کے حوالے ہو جانا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ گاڑی اپنے گریپ میں رکھنا یہ بہادری ہے۔ خواہ وہ زندگی کی گاڑی ہو، دو پیروں کی گاڑی ہو، میں اشارتاً بات رکھ رہا ہوں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ چند باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے تھی، تو میری گزارش یہ ہے کہ آج کی رات نہیں معلوم پھر زندگی آگے وفا کرے یا نہ کرے، پھر یہ رات آئے نہ آئے، تو عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ سے خود جو ہے نا توبہ کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے، اور جو ہے نا سرکار سے قبرستان کو جانا بھی ثابت ہے، اور قبرستان میں مرحومین کی مغفرت کی دعا کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت معاف کر دے، کیونکہ آج کی رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ عرب میں قبیلہ تھا جو بکریاں جس کے پاس سب سے زیادہ تھی، پھر ان بکریوں کے بالوں سے زیادتی کی حد نہیں بتائی گئی، زیادتی کی حد نہیں بتائی گئی، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر جب کوئی مغفرت کی کوئی حدیث نہیں تھی تو بکریوں کے بالوں کی مثال کیوں دی گئی؟ آپ کو ترغیب دلانے کے لیے۔ آپ کو مثال کے طور پر بولا میں آپ کو بہت پیسے دیتا ہوں یہ کام کرو، بولا تو بہت پیسے بولے تو نہیں کہتے 1 کروڑ دے دوں بولے تو ہاں ذہن میں گھنٹی بج جاتی۔ تو یہ عدد، یہ بکریوں کے بالوں کا تذکرہ بھی اس لیے کیا گیا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ آپ کی جو ہے نا رغبت ہو اس کی طرف، اللہ اتنے زیادہ لوگوں کو معاف کرتا تو ہو سکتا ہے میرا بھی اس کے اندر شمار ہو جائے۔ ایک جو ہے نا گروپ 2 گروپ 1 کا امتحان ہوتا ہے تو 5 سیٹر 10 سیٹر رہتے ہیں، اس کو 5-5 لاکھ 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ بچے امتحان دیتے ہیں، کیوں؟ یہی امید پر کہ جو ہے نا ہو سکتا ہے میں اس میں آ جاؤں، وہ 5 میں سے 1 سیٹ میری ہو۔ پھر یہاں دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا، بھائی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے مغفرت کرنے والوں میں میرا شمار ہو جائے، مغفرت ہونے والوں میں۔ یہاں تو پورے سیٹر رہتے ہیں، آپ کو وہ محنت ضائع جا سکتی، کیونکہ وہ 5 سیٹوں میں آپ سے قابل، آپ سے جینیس بھی آ سکتا، بہت سے لوگ قریب تک جا کر بھی آ گئے، لیکن یہاں تو اللہ بول رہا تم جتنی بھی محنت کرو گے اس سے ڈبل دوں گا، نیکی کرو گے تو 10 درجے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 100 یا 700، اس سے زیادہ کوئی حساب نہیں تمہارے اخلاص کے لحاظ سے۔ نیکی کا ارادہ کرے تو 1 نیکی کرے تو 10 700 یا اس سے زیادہ، برائی کا ارادہ کرے، برائی نہیں کرے تو بھی 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ کسی کو چونا لگانا بول کے سوچ لیے تھے، پلان ڈال لیے تھے، پھر خیال آیا، دل نے بولا جان دے چھوڑ دو کہیں کو بول کے، وہ بھی 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔
اور برائی کرے تو 1 نیکی لکھی جاتی، 10 نہیں لکھے جاتے. تو اتنی جو ہے نا اللہ رب العزت ہمارے لیے اتنی سہولتیں رکھا ہے، اتنی جو ہے نا ہمارے لیے مہربانیاں اس کی رحمتیں ہیں، تو پھر جو ہے نا ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ مرزا غالب نے جو ہے نا کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پھر بھی طبیعت ادھر نہیں آتی. کہیں کو نہیں آتی؟ طبیعت میں شیطان بسا ہوا ہے تو جو ہے نا نہیں آتی. رحمان کی اگر جو ہے نا نظر اگر طبیعت پر ہو تو خود بخود آتی ہے. کیونکہ اللہ حدیث میں سرکار نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، کہ ہر آدمی کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو الغرض عزیزان محترم، یہ متبرک راتیں ہیں، نوجوانوں سے میری گزارش ہے لہو و لعب میں مت گزاریے، کھیل کود میں مت گزاریے. توبہ، استغفار، نماز، صلاۃ التسبیح وغیرہ جو بھی ہے عبادتیں کیجیے. جتنی دیر خشوع و خضوع سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، نہیں تو جا کر سو جائیے. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے ہوں گے، سب کے تعلق سے میرا حسن ظن ہے. فجر بھی جماعت سے پڑھیے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب کم از کم مل جائے گا. یہ کام تو بھی کم از کم کیا کیجیے، جو ہے نا شب برات کے حوالے سے کیجیے. تو یہ چند باتیں اور گزارشات تھیں جو ہے نا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اطاعت والی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ریا تکبر اور شہرت سے ہماری حفاظت فرما، تیرے مخلص بندوں میں ہمارا شمار فرما. اے اللہ اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہم میں جو جائز مقاصد دیے ہوئے مولا ان کے مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، جن کی تو نے مغفرت فرما دی ہے ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں خزانہ غیبی سے ان کے قرضوں کی سبکدوشی کا انتظام فرما. اے اللہ جو نوجوان روزگار کے لیے متلاشی ہیں مولا انہیں رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ جو روزگار سے وابستہ ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو لڑکے اور لڑکیاں انبیاء ہیں مولا ان کے نیک اور صالح جو ہے نا جوڑے نصیب فرما. اے اللہ نوجوان نسل کو ہی صراط مستقیم پر قائم فرما، دین کا داعی بنا، گناہوں سے ہمیں نفرت فرما. اے اللہ سنجیدگی اور وقار کو ہمارے زندگی کا حصہ بنا دے، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں دیدار نصیب فرما. آپ کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما. پروردگار عالم ہمارے اس سننے اور سنانے کو قبول فرما. مولا اگر کچھ جو ہے نا قابل گرفت بات ہوئی ہے تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. مولا یہاں حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما. مولا جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما. جو درخواست نہیں کیے یا امید رکھتے تھے درخواست کرنے کی مولا ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما. مولا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما. ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کو صحابہ اور امہات المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دینی مزاج ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ ہماری لڑکیوں کو حیا اور عصمت کے جو ہے نا زیور سے آراستہ فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن بیماروں کے حق میں تو نے موت کا فیصلہ فرمایا مولا ان کا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ قبر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، سکرات کی تکلیف سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، حشر کے عذاب سے حفاظت فرما، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرما. اے اللہ یہ اس محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے بھی دام درم سخن حصہ لیا ہے، جو حاضر ہو کر جنہوں نے اپنے وقت کی قربانی دی ہے، جنہوں نے اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اس جو ہے نا محفل کو سجایا ہے مولا سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرما. زمینی فتنوں اور آسمانی بلاؤں سے ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ دشمنان اسلام ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ ان کی طاقت کو توڑ دے. اے اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے. اے اللہ صفحہ ہستی سے ان کے نام و نشان کو مٹا دے. اے اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. بالخصوص ہماری ریاست کو ترقی عطا فرما مولا. اے اللہ محبت و الفت کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.